أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا کہ جو پچھلی آیات کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر اس کو بتایا کہ شرک نہیں کرنا، اور اسی طرح جو بھی تمہارا عمل ہوگا چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا، اور نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور صبر کرنا، جو بھی مسائل پریشانیاں آئیں یہ بڑے بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ یہاں سے کچھ ایک دو نصیحتیں اور ہیں کہ فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے گال پھلا کر بات مت کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم زمین پر اکڑ کر چلنا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال، ہر شیخی بگاڑنے والے کو، فخور، اور فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو۔ اب یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے، بڑی عام باتیں جو ہے وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بتائیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گال پھلا کر بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ غرور اور تکبر سے بات کرتا ہے تو وہ اس طرح جو ہے وہ اس کا انداز ہوتا ہے کہ وہ یعنی لوگوں کو غرور اور تکبر وہی کرتا ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ لے کہ حقیر سمجھتا ہے، تو غرور اور تکبر سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان بڑا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، لہذا غرور اور تکبر صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کو جچتا ہے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو اگر ایک عام انسان کہ جس کو اگلے ایک لمحے کا پتہ نہیں، اگلے ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے جیسے کائنات اسی نے بنائی ہو، تو یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اور غرور تکبر کرنے والے کو اللہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اللہ کے اچارن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے سامنے لوگوں کو جب وہ حقیر سمجھتا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے غرور اور تکبر سے بات کرنا، چاہے کوئی بھی بات، کسی بھی بات کا غرور اور تکبر جو ہے وہ ہر چیز سے منع کیا گیا ہے، حسب نسب کے غرور تکبر سے، مال و دولت کے غرور اور تکبر سے، حتیٰ کہ علم کے غرور اور تکبر سے بھی، اور تقوی کے غرور اور تکبر سے بھی، عبادات کے غرور اور تکبر سے بھی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کیونکہ یہ جو غرور اور تکبر ہے یہ شیطان کی آخری چال ہوتی ہے۔ پہلے وہ انسان کو اعمال سے روکے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اس نے یہ کام کر لیا ہے تو اب اس کے بعد آ کر اس کے ذہن میں، دل میں وسوسے ڈالے گا کہ آپ سے بڑا اچھا کوئی نہیں ہے، آپ سب کچھ ہو، تو پھر انسان جب غرور اور تکبر کے اندر آئے گا تو اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ لوگوں کے سامنے اس انداز میں بات مت کرنا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ غرور اور تکبر سے بات کر رہا ہے۔ یہ جو ساحر ہے یہ اونٹ کے گردن کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب وہ غصے کے اندر یا اس طرح وہ تکبر کے اندر ہوتا ہے تو اس کی گردن ایک طرف اکڑ جاتی ہے۔ تو یہ اگر انسان بھی ایسا کرے گا تو گویا وہ غرور اور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے پیش آ رہا ہے۔ دوسرا کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا،
یہ بھی ظاہر ہے غرور اور تکبر کی نشانی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ایسی چال کے اندر بیانہ روی اختیار کرنا، انتہائی حسن انداز کے اندر، نہ اتنا ڈھیلی ڈالی چال ہو کہ دیکھنے والا بیمار سمجھے، اور نہ ہی اتنا غرور اور تکبر کے ساتھ چلے کہ دور سے نظر آئے کہ یہ انسان جو ہے وہ اکڑ کر چل رہا ہے، کیونکہ یہ اکڑ انسان کو جچتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو تم زمین کے اندر اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پہ اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، لہذا انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جس زمین پر وہ تکبر کے ساتھ چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اسی زمین کے اندر دسا دیا جائے، جس طرح قارون کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر ہے تو اس کو جو ہے وہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بے شک سب سے جو ہے وہ ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اب یہاں پر بھی مزید فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی شریعت کے اندر اس امت کو ویسے بھی امت وسط، امت معتدل کا نام دیا گیا ہے، تو میانہ روی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر کہ یعنی چال کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرنا، کہ ایسے چال چلے کہ گویا نہ تو وہ ڈھیلی ڈالی چال ہو کہ لوگ اس کو بیمار سمجھیں، معذور سمجھیں، اور نہ ہی ایسے غرور اور تکبر والی چال، بلکہ درمیانی چال چلے کہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی غرور اور تکبر اس کے چلنے سے ظاہر نہ ہو۔ اور جس اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اہل ایمان کو حکم دیا اور اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اہل ایمان جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچے کرتے ہیں، اور نہ ہی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کے اندر، اور یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ما علی من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، یعنی انسان کو ہر حالت کے لیے جو ہے ہر حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کہا کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ آواز کو پست رکھنے کا اس لیے کہا گیا کہ بعض اوقات بحث و تمیز کے اندر کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان کے پاس جس انسان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے یا جو اپنی بات کے اندر سچا نہیں ہوگا تو وہ اپنی آواز کو اونچا کر لے گا، وہ بغیر کسی وجہ کے جو وہ شور مچانا شروع کر دے گا۔ وہ اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی ٹھوس بات نہیں ہوگی تو وہ اپنی آواز کو، جس انسان کے پاس علم ہے یا جو اپنی بات کے اندر اس کے پاس دلائل ہیں، سب چیزیں ہیں، تو اپنی آواز کو بڑے دھیمے انداز سے کرے گا۔ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اس کو شور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے یہ کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک جو ناپسندیدہ آوازوں میں ہے وہ گدھے کی آواز ہے، کہ یعنی اگر اونچا بولنا بہت زیادہ کوئی اچھا عمل ہوتا تو یہ اس گدھے کی مثال جو ہے وہ نہ دی جاتی، کہ یعنی اونچا بولنا، اونچی آواز میں بات کرنا، کہ ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہو آپ جو ہے وہ سب کو سنانا شروع کر دیں، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اتنی آواز رکھنی چاہیے کہ جتنا اس کے پاس اگر ایک دو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی آواز جہاں تک ان تک آواز پہنچے وہ بات کرے، اگر زیادہ بچنا ہے تو وہ الگ بات، لیکن اونچی آواز میں بولنا، اونچا جو وہ شور کرنا، یہ گویا جس طرح گدھا جب اونچی آواز میں شور کرتا ہے تو ایسے ہی ہے۔ تو اس سے انسان کو یہ کہا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب کسی سے بات چیت کر رہے ہوں تو وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں،
کہ جب اونچی آواز میں بات کریں گے تو ظاہر اس کے اندر بے ادبی کا، بدتمیزی کا جو ہے وہ پہلو بھی جو ہے وہ آئے گا۔ تو ان آیات کے اندر جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اس میں یہی ہے کہ تکبر اور غرور نہیں کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور اس طرح اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یہی ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ یہ جو انہوں نے 8-10 وصیتیں اپنے بیٹوں کو کی ہیں، یہ بڑی قیمتی وصیتیں ہیں۔ یہ آج اگر ہم بھی جب ان پر عمل کریں گے تو یہ انتہائی قیمتی ظاہر قرآن کی آیات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ قرآن کے اندر نازل کیا، ان کو نقل کیا کہ تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ رہنمائی ہو، ان کو بھی جو ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق